بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلس اور میں ہوں انور رضا۔ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس تنازعات کا شکار، کئی ممالک کی شمولیت اور انکار نے نئی بحث چھیڑ دی اور بورڈ کی تشکیل پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ پاکستان کی بورڈ میں شمولیت پر اپوزیشن کا پارلیمنٹ میں احتجاج، کیا یہ قومی مفاد میں فیصلہ کیا گیا ہے؟ اسی پر گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا ہے تجزیہ کار ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب نے، اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہے تجزیہ کار ماہر قانون بیرسٹر سعد رسول صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، آپ کی اجازت سے میں ذرا ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ پیس بورڈ کی وجہ سے پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا واقعی یہ غزہ میں امن کا قیام یقینی بنانا ہے یا پھر حماس کو ڈی ویپنائز کرنا ہے، اور کیا یہ نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے؟ بہت شکریہ انور رضا صاحب، آپ نے بہت ہی اہم سوال پہلے کیا ہے کہ کیا یہ حماس کو ڈی ویپنائز کرنے کا ایک نیا منصوبہ ہے یا یہ واقعی غزہ کے لوگوں کے لیے کوئی نئی زندگی یا نئی امید لا رہا ہے یا فلسطین کے مسئلے کا حل کرے گا۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم پورے صورتحال کا جائزہ لیں تو صدر ٹرمپ نے کہیں پر بھی اسرائیل کی طرف کے اوپر کسی بھی سختی پابندی یا اسرائیل کو روکنے کی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے حماس کو ڈی ویپنائز کرنے کی بات کی ہے۔ انہوں نے ایک طرح سے یہ جو پیس بنایا ہے، جو پیس بورڈ بنایا ہے، اس کا جو ذمہ داریاں ہیں ابھی تک اس کی واضح طور پر ٹی او آر، جس کو آپ ٹرمز آف ریفرنس کہتے ہیں، وہ نہیں آئے ہیں۔ اس حوالے سے بڑے سارے سوالات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گو کہ پاکستان کی ہماری نیت تو صاف ہے اس کو جوائن کرنے کی، لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں، اس کے جو مضمرات ہیں، وہ بڑے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھیں، ایک لمحے کے لیے میں ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو اگر سمجھوں کہ جی اگر ہماری وہاں فوج جاتی ہے اور وہاں پر حماس کو روکنے کے لیے یا کسی کے لیے وہاں پر کوئی بھی کانفلکٹ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی شہادتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی افواج یا پاکستان کے ادارے یا پاکستان کے لوگ کس مشکل میں پڑ جائیں گے۔ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کو مینڈیٹ کیا ملے گا، دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو کوشش ہے کہ ہر حالت میں فلسطین کے امن کے لیے کام کیا جائے، فلسطین کی علیحدہ ریاست کے قیام کے بغیر پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنا یا اسرائیل کے ساتھ روابط بڑھانا ناممکن ہے۔ ہماری یہ قائد اعظم کی دی ہوئی ایک پالیسی ہے اور قائد اعظم کی دی ہوئی گائیڈ لائن ہے، جس کو 78 سال سے پوری قوم فالو کرتی ہے۔ اچھا، ایک چیز بڑی میں انٹرسٹنگ سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک دنیا کے بہت ساری بڑی طاقتیں، انگلینڈ بشمول انگلینڈ، بہت ساروں نے ابھی تک اس پیس بورڈ میں شرکت یا اس کا ایک حصہ نہیں بنے ہیں۔ جو ممالک اس کا حصہ بنے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہاں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کو باقاعدہ دعوت تک نہیں دی گئی صدر ٹرمپ کی طرف سے اس کا حصہ بننے کی۔ انڈیا کی طرف سے پاکستان مخالف بیان بھی آ گیا، اور ایک پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو واقعی ہمارے فائدے کا ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ کیا پاکستان اس کے بعد کشمیر کاز کے اوپر بات کرے گا۔ انڈیا کو یہ ڈر اب لگ گیا ہے کہ پاکستان غزہ کی طرح کشمیر کے اوپر بھی کوئی پیس بورڈ بنانے کی بات کرے گا، کوئی اس طرح کی بات کرے گا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی رسکی فیصلہ ہے پاکستان کی حکومت کا، نیت صاف ہے، لیکن کیا اس فیصلے کے نتیجے میں ہم واقعی غزہ میں امن کے لیے کام کر سکیں گے یا نہیں، یہ آنے والا وقت دیکھتا ہے۔ کسی بھی حالت میں جو پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی ہے، اس کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے ہماری پالیسی واضح رہے گی۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ صدر ٹرمپ کے حوالے سے بہت سارے یو ٹرنز ہم نے دیکھے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس پیس پلان کے حوالے سے کیا واقعی غزہ کے لوگوں کو پیس دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اب بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ ٹونی بلیئر جیسے شخص کا اس میں شامل ہونا جو ہے، یا جیریڈ کرشنن کا ہونا، یا اور لوگوں کا، بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کئی جگہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے یہ جو اقدام ہے، اس کے دور رس فائدے حاصل ہوں گے، اس کے نتیجے میں پاکستان شاید اہم کردار ادا کر سکے فلسطینیوں کے لیے علیحدہ ریاست کے قیام میں۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا ایسے ہی ہو، لیکن وہیں پر پاکستان کے لیے بہت بڑا رسک شامل ہے کہ اگر کوئی ایسی کارروائی، یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے حماس کے خلاف، تو پھر پاکستان کیا سٹانس لے گا؟ کیا اس پیس بورڈ میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر تو اس پیس بورڈ کے اندر کوئی ووٹنگ سسٹم اور اختلاف رائے کی گنجائش ہوگی تو شاید پاکستان بہتر کردار ادا کر سکے۔
ورنہ کیونکہ بہرحال کسی بھی کوشش کے اندر اس کا حصہ رہنے سے ہی کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے. باہر رہنے سے شاید اس طرح پاکستان وہ اچیو نہ کر پائے کہ اپنا انفلوئنس یوز کر پائے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے خد و خال کیا بنتے ہیں, کیا اس کے اندر کوئی ووٹنگ سسٹم ہوگا, کیا سارے فیصلے سب کی مشاورت سے کیے جائیں گے, یا صدر ٹرمپ ویٹو کے انداز میں ایک فیصلہ صادر کریں گے اور سب کو اس کی حمایت کرنی ہوگی. یہ دیکھنا ہوگا. منسٹر صاحب, صدر ٹرمپ کے پاس میں ہم تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں. ہم تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب وہ بات اچھی ہے نا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی پڑے گی, ہم تھوڑا آپ سے سوال کریں گے تو ہوپ فلی ویسی بات ہو جائے گی. سر آپ کے خیال میں یہ جو آپ نے ایک بات کی, ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے, یہ ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے, جب تک پیلسٹینین اسٹیٹ کریٹ نہیں ہوتی. قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یہ پالیسی ہماری چل رہی ہے. سر آپ کے خیال میں جب ہم ایک دفعہ ایک بورڈ میں اسرائیل کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور ہم نے وہ غازہ کی بارڈر کو یا باؤنڈری کو, جو ایکچولی غازہ کی باؤنڈری بھی نہیں ہے, اس کا بھی 60-70% تو ابھی بھی آئی ڈی ایف کے کنٹرول میں ہے, یہ جہاں پہ فورسز کھڑی ہوں گی وہ باؤنڈری علیحدہ ہے. اکانومسٹ نے اس کے اوپر ایک پورا ڈیٹیل اشاریہ بھی شائع کیا ہے, لوگوں کو چاہیے اس کو پڑھ لیں. سر آپ کے خیال میں کیا اس کا حصہ بن کے اس بارڈر پہ کھڑے ہو کے فلسطینیوں کو کہنا کہ آپ اس سائڈ پہ ہیں اور اسرائیلی اس سائڈ پہ ہیں, کیا یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بار بار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے اندر میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان جب پاکستان آتے ہیں تو حکومت کی طرف سے وضاحت دی جائے گی اور دی جانی چاہیے کہ یہ اس انداز میں ہوگا کہ پاکستان واضح طور پر ایک پیغام دے گا کہ اس کا سر مقصد حکومت کا جو لاسٹ فلسطینیوں بیان تھا اس پہ, معذرت ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ, حکومت کا جو لاسٹ فارمل بیان تھا اس پہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی وہ تقریر تھی جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کی اور کہا کہ ہم ان 20 پوائنٹس کے ساتھ نہیں ہیں, یہ ہمارے پوائنٹس نہیں ہیں. جی اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا, پھر ہم نے میں سائن کر دیا. تو سر آپ کو یہ کیسے لگ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میری معلومات بھی یہ ہیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آئے گا جس کے تحت یہ واضح کیا جائے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں, کوئی گنجائش نہیں. لیکن دیکھیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا غلط فیصلہ ہے, رسکی فیصلہ ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا. جب تک خصوصی طور پر باقی بڑے مسلمان ممالک اس میں شامل نہ ہوتے, ترکی ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا اور دوسرے ممالک, اس سے کوئی انکار نہیں. ڈاکٹر صاحب ترکیہ نے فوج بھیجنے کا بھی عندیہ دیا ہے اور سعودی عربیہ نہیں, ٹرکی اس میں, سوری ٹرکی تو اس میں ایک ایکسیپشن ہے نا, ٹرکی نے تو 1950s میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا. ترکی اس میں تھوڑا فرق ہے. ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ مجھے اس کا ماضی, اس کا حال اور اس کا مستقبل, آپ چونکہ پس منظر کو جانتے ہیں, آپ نے دیکھیں میں انٹرنیشنلی بھی آپ بڑے ساؤنڈ ہیں. نہیں ایک تو مجھے اس پہ بتائیے گا اور دوسرا یہ بتائیے گا, ترکی ایجپٹ دونوں نے بہت سالوں سے, کئی دہائیوں سے قبول کیا ہوا ہے اسرائیل کو, اس کی ریاست کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان واضح طور پر اگر ہم کوئی ایفیکٹو رول ادا کر سکیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے, ان کی جانیں بچانے کے لیے, تو پھر تو یہ بات, یہ رسک لیا ہے, پولیٹیکل رسک لیا ہے گورنمنٹ نے. میں تو خود کہتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل اپنا کیپٹل جو بھی تھا اس کو رسک پہ لگایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. ابھی آپ ایجیٹیشن کی باتیں ہوں گی, اپوزیشن کی طرف سے بہت ساری باتیں ہوں گی, مذہبی جماعتوں کی طرف سے. نہیں سر, پاکستانی سارے حب الوطن لوگ ہیں, کیوں آپ ایسے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سر گزارش, سر آپ سے سوال ہے. اچھا سر سوال ہے, نہیں سر, ہم آپ جانتے ہیں کہ پروٹیسٹ تو انتشاریوں کا کام ہے, ہم تو حب الوطن لوگ. اچھا سر گزارش آپ سے سوال, کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں سر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ اسرائیل اس وقت فلسطین میں جاہریت کر رہی ہے, اس وقت بھی کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کل کے نمبرز تھے کہ پتہ نہیں 200-250 بندہ مر گیا ہے, کل یا پرسوں کے نمبرز تھے 400 کے قریب بندے. سیز فائر کے نام کے اوپر بھی ابھی تک 650 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے سیز فائر کے بعد. سر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, وہ ایک بندہ ہو, 2 بندے ہوں, 4 ہوں, کہ اس وقت بھی اسرائیل فلسطین کے اندر بربریت کر رہا ہے اپنی بمباری سے, گولی سے, بارود سے, دیگر چیزوں سے. ہم سر اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ اور میں فلسطینی ہوں اور ہمارا کوئی بھائی ہمسایہ کوئی مر جائے تو ہم بھی واپس کوشش کریں گے ایک پتھر مارنے کی. ہمارے پاس گولی تو نہیں, ہم پتھر مارنے کی کوشش کریں گے, اس کو بھی آپ نہیں روک سکتے. بالکل صحیح بات. تو سر ایسی سچویشن میں
آپ کے خیال میں پاکستان کی افواج جو اس پیس فورس کا حصہ ہے وہ کس کے خلاف لڑے گی؟ دیکھیے یہ بات تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر تو اس کا کیا سر وہ اس کے اندر سوری سر میں اس کو تھوڑا واضح کر لوں، کیا آپ کے خیال میں آج کی تاریخ کے بعد اگر اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے تو کیا پاکستان کی فوج اسرائیل سے لڑ پڑے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس کو مینڈیٹ یہ ملتا ہے کہ یہ دونوں فورسز کو دونوں فریقین کے درمیان سیز فائر کو مینٹین کریں اور جو سیز فائر کی وائلیشن کریں یہ اس کے خلاف ریٹیلیٹ کر سکیں تو یہی وہ اصولی فیصلہ ہے جو ہونا چاہیے. سر یہ تو سائن کرنے سے پہلے نہیں ہوتا فیصلہ. دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جلدی میں کیا گیا ہے، حکومت کو اس کی وضاحت دینی چاہیے کہ یہ کیلکولیٹڈلی یہ تھوڑا جلدی میں ہے. لیکن اگر میں بار بار کہتا ہوں کہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پیس فورس کا مینڈیٹ کیا ہوگا. کیا اس پیس فورس کا مینڈیٹ ہوگا ہم سر آپ سے تھوڑا سیکھنا چاہتے ہیں یا جواب دے سکے؟ سر ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے معذرت آپ نے سوالوں کو مائنڈ نہیں کرنا. سر آپ کے خیال میں کیا یہ بات ابھی میرا تک حکومت سے ترجمانی تو نہ کراؤ میرے سر کیا آپ کے خیال میں یہ بات کہ یہ انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس اسرائیل کے خلاف لڑے گی یا نہیں لڑے گی اگر ضرورت پڑی، کیا آپ کے خیال میں اس پہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا یا فیصلہ ہو چکا ہے صرف ابھی ہمیں بتایا نہیں گیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ہمیں بتایا نہیں گیا. تو سر سوری سر کیا وجہ ہوگی ہمیں نہ بتانے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو خطے کے اندر ایک اپنی ڈپلومیٹک سکسیس کو انجوائے کر رہا ہے، پاکستان اس کے اندر ایک اہم کی رول لے رہا ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس کی رول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطین کے مسئلے کے کسی ایک مستقل پائیدار حل کی طرف جا سکے. یہ دیکھیے میں آپ کو ایک بار بتا دوں، میری کیلکولیشن میں تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ نہیں کرے گی، ابھی پیس بورڈ کا حصہ نہیں بنے گی، بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بنے گی، یہ میری کیلکولیشن تھی. لیکن گورنمنٹ نے اگر ڈیسائیڈ کیا ہے تو میں یہ، کیونکہ میں آپٹیمسٹک ہوں، یاد ہے میں نے آپ کو ہمیشہ ہر جگہ کہا ہے میری زندگی کے اندر ایک چیز ہے، میں انٹینشنز پہ شک نہیں کرتا، میں آپٹیمسٹک آدمی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. سر میں سوری نہیں معذرت نہیں ہم ڈاکٹر صاحب نے مجھے اچھا ڈاکٹر صاحب سوال مجھے ساتھ بھائی دیکھیں آپ کی طرف وہ رخ ان کا توپوں کا آپ کی طرف، میں کہہ رہا ہوں ذرا میں بھی ساتھ بھائی سے کچھ سیکھوں. چلے ساتھ بھائی کو پہلے سوال کریں گے، میں تو صرف سیکھنا چاہتا ہوں سر کم از کم ہماری جو عقیدہ بھی ہے، ہماری تاریخ بھی جو ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 17ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اس کی پہلی آیت یہ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سر یہ ایک ایسا تنازع جو کم از کم ہماری تاریخ میں 4000 سال سے چل رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ایکچولی چل رہا ہے، لیکن چلیں حضرت سلیمان اور داؤد کے وقت سے تو چل ہی رہا ہے نا، جہاں سے ہیکل سلیمانی بنا اس کے بعد سے تو چل ہی رہا ہے. کیا سر آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کے اوپر قرآن مجید میں بات ہوئی ہے، چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں، کیا آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ، جیرڈ کشنر اور ٹونی بلیئر اور ہم بھی سر ساتھ چلیں شہباز شریف کر لیتے ہیں، کیا انہوں نے سر اس تناظر کا، اس مسئلے کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت سے چل رہا ہے، ایک ایسا سولوشن ڈھونڈ لیا ہے جو انسان کی تاریخ میں اب سے پہلے نہیں ہوا تھا اور اب یہ ٹھیک چلے گا؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ نے شرعی، میں کوئی مولوی تو ہوں نہیں، میں کوئی دین پہ میری سر ہم شرعی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں پیس از دیر پیس ان دی مڈل ایسٹ میں آپ کو آفٹر 4000 ایئرز؟ میرا ایک ایمان ہے، میرا ایک ریسرچ ہے کہ وی آر گوئنگ ٹوورڈز دا اینٹی کرائسٹ ٹائم. ہم ایک دجال کے وقت کی طرف جا رہے ہیں، اینڈ آف ٹائم، ٹھیک ہے. اور اینٹی کرائسٹ کا آنا اور دجال کا آنا اور یہ سارا کچھ جو شرعی چیزیں ہیں اس کے مطابق
ایک خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں کہ کس طرح مسلمان جو ہیں وہ زیر نگی ہوں گے، کس طرح مسلمان جو ہیں ان کو نکالا جائے گا، لیکن پھر اللہ کے نبی نے بشارت سنائی کہ کس طرح یہود جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور برگد کے درخت کے نیچے پیچھے چھپتے پھریں گے. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا پروسیس ہے، دیکھیں نہ تو اس میں ٹرمپ کچھ کر سکتا ہے، نہ ٹرمپ کا باپ کچھ کر سکتا ہے، نہ جیریڈ کرشنر کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے. ایک تو میں آپ کو بڑا واضح سمجھ لوں سر سوری کہ یہ آپ جو نے اتنی ضروری بات کی، میں آپ کی اجازت سے، کیونکہ ہمیں بڑا کم موقع ملتا ہے اتنے فاضل ایکسپرٹ سے بات کرنے کا، پاکستان میں تو سر ویسے بھی لوگ کم ہیں. سر آج 3-4 شعبان بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کی، حضرت غازی عباس علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے. سر امام مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، امام مہدی علیہ السلام نے سر اس آخری ٹائم کے اوپر آنا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور پھر ایک جنگ ہوگی جو فائنل وار جس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے عقیدہ ہے، اس پہ قرآن میں بھی تذکرہ ہے، اس میں احادیث میں بھی تذکرہ ہے. سر ایک ایسی فوج جس میں امریکہ، دیگر بہت سارے ممالک اکٹھے مل کے کر رہے ہوں، وہ آپ سر کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کام کرے وہ گی؟ سر نہیں کس کرے طرف، گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر، ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں سر وہ کس طرف ہوگی؟ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مجھے ابھی بھی اس فورس کا عملی طور پر بوٹس کے ساتھ فلسطین میں اترنا نظر نہیں آ رہا. یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں، نہیں آ رہا سر، نہیں نظر آپ آ کے رہا. خیال میں سر یہ وہاں نہیں لینڈ کریں گے؟ نہیں لینڈ کرے گی. ابھی بھی بہت سارے رخنے ڈالے جائیں گے اسرائیل کے لیے. آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ٹائم گین کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہوگا اس کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا، اگر یو ایس پیس کیپنگ فورس کو اسرائیل نے نہیں مانا کبھی بھی اترنے کے لیے، تو کیا اس فورس کو ماننے گا؟ اب آپ نہیں نے ڈاکٹر مانے صاحب گا. کی طرف نہیں یہ جانا، میں نے آپ کی طرف آنا. نہیں میرے طرف سے نہیں میں ڈاکٹر صاحب مجھے بہت اگر آپ چھوٹا اجازت سا دیں، یہ میں ہے بیرسٹر کہ صاحب کی طرف آؤں. پاکستان کی یہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں بیرسٹر صاحب کی طرف آؤں، مجھے بھی بیرسٹر صاحب سے کچھ مہربانی سیکھنا انور رضا ہے. بھائی، بیرسٹر صاحب مجھے مہربانی. یہ بتائیے گا، اس کے انٹرنیشنل جو حالات و واقعات ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے، ایک تو پارلیمان کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی سخت تقریر کی، راجہ ناصر عباس صاحب نے بڑا سخت موقف پیش کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ نے دیکھا نا تحریکیں فضل الرحمان صاحب نے تو اتنی سخت تقریر نہیں کی، چلتی ہیں، تو ہمیں پھر سچ بات کرنی چاہیے. اس کے نتیجے میں پھر کوئی انور رضا، کیا کسی ذی شعور، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں، میں اس میں غلط ہونا چاہتا ہوں، چلیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے اس انالیسس میں غلط ثابت ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ ایک تنازع جو حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت سے چل رہا ہے، جس میں رومن ایمپائر کی کانکویسٹس ہیں، جس میں 1099 میں رچرڈ دی لائن ہارٹ اور فرسٹ، جس میں 1099 کے اندر صلاح الدین ایوبی ہے، 1137 کے اندر رچرڈ دی لائن ہارٹ ہے، جس میں 1917 کے اندر ہنری گگارڈ ہے، جس کے اندر ایک ایسا تنازع جو تاریخ میں 4000 سال سے اس وجہ سے سالو نہیں ہوا کہ دین سے منسلک ایک قوم کہتی ہے کہ یہ ہماری زمین ہے اور دوسری کہتی ہے کہ ہماری ہے. جوز کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دی گئی، ہم اس کو اپنا قبلہ اول کہتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ کا خیال ہے کہ ان لوگوں کو جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو مار کے اوپر ایک ایسا بورڈ ڈال کے جس میں ان کی ریپرزنٹیشن کم ہے، دنیا کی زیادہ ہے، اور جیرڈ کشنر اور ڈونلڈ ٹرمپ اور کچھ لوگ اس مسئلے کو سالو کر لیں گے، جس کے اوپر اگر آپ انسان کی تاریخ کے اندر، معذرت، انسان کی تاریخ میں ایک کتاب ہے او جروزلم، موقع ملے، او جو لیٹر او ہے، او جروزلم کے نام سے، موقع ملے تو ضرور لوگوں کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں، جس میں یہ کلیم کیا گیا ہے کہ اگر باقی دنیا کی تمام جنگوں کو دیکھ لینا تو ان تمام جنگوں میں ملا کے کم لوگ مرے ہیں جتنے کہ اسرائیل کے اوپر لوگ مرے ہیں، جروزلم کے اوپر، اسرائیل تو نہیں کہنا چاہیے، جروزلم کے اوپر لگے ہیں اوور دا ڈیکیڈز. یہاں پہ بہت سی سلطنتوں نے جنگیں کیں. یہاں پہ اگر کسی کا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ امریکہ کے برادر ان لا اور نیتن یاہو اور 4 لوگ مل کے تو اس کا ایک سلوشن ڈھونڈ لیں گے، تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی
اس امید کے ساتھ ہماری دعا شامل ہے. لیکن اگر اسی امید کے اندر جاتے جاتے آپ ایک ایسی فورس کا حصہ بن گئے جو اس تاریخ کو, جس کے زاویے سے ہم صلاح الدین ایوبی کو بھی دیکھتے ہیں, رچرڈ دی لائن ہارٹ کو بھی دیکھتے ہیں, آٹومن ایمپائر کو بھی دیکھتے ہیں, رومن ایمپائر کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جروزلم میں کیا کیا, کس نے اجازت دی مسلمانوں کو, یہودیوں کو, کرسچنز کو, کس نے نہیں دی, کس نے جروزلم کی, آپ کو پتہ ہے جروزلم کی سڑکیں کہتے ہیں کہ 3 دفعہ خون سے بہ چکی ہیں, کم از کم 3 دفعہ اس کے اندر اتنا خون تھا کہ ساری سڑکیں بہ چکی ہیں مختلف اوقات کے اندر جب ان کی کانکویسٹ ہوئی. جروزلم کے اندر ایک سڑک ہے جس کا نام ہے اسٹریٹ آف دا پروفٹس, یعنی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی تاریخ کے اگر تمام نہیں تو اکثر پیغمبران علیہ السلام اس سڑک کے اوپر کسی نہ کسی وقت پہ چلے ہیں, کہ وہ ٹونی بلیئر اور جیرڈ کشنر سالو کر دیں گے تو میں اور آپ اس فورس میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جس میں صرف اس وقت کے حالات نہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس وقت ہمارے ایکسپرٹس بتا سکتے ہیں کہ رچرڈ دی لائن ہارٹ کس طرف کھڑا تھا, صلاح الدین ایوبی کس طرف کھڑا تھا, ہم بتا سکتے ہیں کہ ہنری گگارڈ نے کیا کہا اور دوسری طرف آٹومن ایمپائر کے کمانڈرز کون تھے, ہم بتا سکتے ہیں کہ اس تاریخ کے اندر آپ کس طرف کھڑے ہیں. یہ کوئی سال 2 سال 5 سال 10 سال کا سوال نہیں ہے, آپ جو بھی یہاں پہ فیصلہ کر کے جس طرف بھی کھڑے ہوں گے, تو میں نے جیسے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کا جو کانکوسٹ ہے وہ 1099 ہے, یعنی کہ اب سے 1100 سال پہلے ہے. اس جنگ کے لوگوں کے نام پتہ ہیں, ان کے کمانڈرز کے نام پتہ ہیں, کیا ہوا, کس دن ہوا, کس نے کیا وہ آج تک پڑھا جاتا ہے. تو آپ یقین رکھیں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ تاریخ اس کو جج کرے گی. یہ نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑی اچھی کوشش تھی, چلو نہیں, نا, یہ جروزلم ہے, یہ اسرائیل ہے, یہ فلسطین ہے. اس پہ جیتنے سے زیادہ, لوگ ہارے بھی ہیں جیتے بھی ہیں, جیتنے سے بھی زیادہ درست ہونا زیادہ ضروری ہے. درست رہ کے درست سمت میں کھڑے ہو کے لوگ ہار گئے, ہم آج بھی انہیں سلام کہتے ہیں. غلط سمت میں کھڑے ہو کے لوگوں نے جروزلم فتح کر لیا, ہم آج بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. اس میں درست ہونا ضروری ہے, اس میں صرف پیس لانا ضروری نہیں. سعد بھائی, میں بریک پر جانے سے پہلے آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں جو آپ نے گفتگو کی, میں نے بڑے معذرت کے ساتھ کی, مجھ سے بہتر جانتے ہیں لوگ, میں تو بلکہ ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میں انٹرنیشنل ایکسپرٹ کا, ریلیجن کا اسکالر نہیں ہوں, لیکن ایک ناقص سے طالب علم کی طرح جس کو کچھ ہلکی سی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہارورڈ میں میرے پروفیسر ہوتے تھے ڈنکن کینیڈی, وہ اسرائیل پیلسٹینین لیگل ایشوز کے اوپر انہوں نے کورس پڑھایا, مجھے وہ پڑھنے کا موقع ملا. اس کا جو پس منظر ہے اس کے اندر جیت ہار, اس طرح کے بہت سارے وقت آئے ہیں کہ 100 سال کے لیے ایک قوم جیت گئی جروزلم میں, 500 سال 800 سال کے لیے آٹومن ایمپائر کے پاس رہا. اس طرح کے بہت سارے ادوار آئے ہیں جس میں کوئی جیت گیا, لیکن ٹھیک کون تھا غلط کون تھا, ہسٹری نے یہ جیتنے ہارنے سے جج نہیں کیا. میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو بالکل آپ سے یہ سوال کروں گا جو ہمارے مذہبی عقائد ہیں, اور کیا بورڈ آف پیس کے بعد کوئی ایک نیا تنازع کھڑا ہونے کی طرف جا رہا ہے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میں بریک پر جانے سے پہلے ساتھ صاحب آپ سے ایک سوال کر رہا تھا کہ بورڈ آف پیس کے نتیجے میں کوئی نیا تنازع دیکھ رہے ہیں آپ انٹرنیشنلی. ایک تو یہ بتائیے گا, ہمارے مذہبی عقائد بھی ہیں, اور دوسرا اس فیصلے سے ہماری جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں کیا وہ پاکستان کے اندر احتجاج کریں گی, ریئیکشن دیں گی, اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں ہم نے دیکھا احتجاج ہوتا ہے تو چیزیں تلپٹ ہو جاتی ہیں انٹرنلی سیاسی طور پر. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ مذہبی جماعتیں تو مذہب کی تمام وائلیشنز کے اوپر احتجاج کرتی ہیں نا, تو پاکستان میں کوئی مذہب کی وائلیشنز ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں؟ کیا آپ کا مذہب کہتا ہے کہ ظلم کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کا مذہب کہتا ہے کہ دیگر اس طرح کے کام جو پنجاب کی CCB کر رہی ہے, کیا آپ کا مذہب کہتا ہے ایسے ہو سکتا ہے؟ تو مذہبی جماعتوں سے تو آپ کو کوئی فکر نہیں, وہ تو کوئی انہوں نے پہلے بھی کوئی ایسا مثبت کام نہیں کیا, وہ ابھی بھی کوئی مثبت کام نہیں کریں گے. میں گناہ گار سے آدمی ہوں تو میں اس کی ریلیجس ایسپیکٹ پہ بات نہیں کر سکتا. صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے دل میں فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے, اس طرح کی جگہوں کے لیے ریاست کی پالیسی بھی لگے کہ وہ غیر موزوں ہے,
تو مجھے نہیں پتا کہ دینی اسکالرز اس میں کیا کہتے ہیں جی لیکن میں اپنی ضمیر کی آواز کو روز حشر تھوڑی سی اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ مجھ ناچیز کی ناتواں ترین آواز سے جب پوچھا گیا تو اس نے کیا کہا، میں اس پہ تھوڑا سچ بولنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں فلسطین کا فیصلہ فلسطینی کریں گے، باہر سے لوگ نہیں کریں گے. آپ باہر سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں، آپ بندوں کو مار سکتے ہیں. ابھی اسرائیل نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو فلسطینی ایفیکٹولی مار دیے، تقریباً جتنے بھی لڑنے جنگجو وہ تھے، احمد سنوار کو دیکھ لیں، اسماعیل ہانیہ کو دیکھ لیں، اوپر سیریا کے اندر حزب اللہ کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں، ایران کے اندر دیکھ لیں، یمن کے اندر دیکھ لیں، جتنے لوگ بھی فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اسرائیل نے ایک ایک کر کے مار دیے. پھر انہوں نے کہا کہ جو باقی ہیں ہم سارے پیس بورڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. جی بس میں اتنا ہی کہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پیس بورڈ میں جو ٹرمپ کے اختیارات ہیں وہ ویٹو کر سکتے ہیں، اور پھر جو تعمیر نو کے حوالے سے ان کے جو داماد ہیں وہ وہاں پر کنسٹرکشن کریں گے، کام کریں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بالادستی قائم کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے غزہ کے اندر، اور اسرائیل کی بالادستی کو تسلیم کروایا جا رہا ہے؟ انور رضا بھائی بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں دنیا نے اور اسپیشلی چین اور روس نے وہ مؤثر ریئیکشن نہیں دیا جو کچھ وینزویلا کے صدر کے ساتھ ہوا اور وینزویلا میں ہوا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ ایک بار پھر جس کو کہتے ہیں یونیپولر ورلڈ کی طرف، یعنی دنیا ایک ہی طاقت کے زیر اثر آتی نظر آ رہی ہے، اور اسی کا ٹرمپ فائدہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو اقوام متحدہ کی بھی ضرورت نہیں رہی، بلکہ تمام ویٹو، تمام اختیارات جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کے ہاتھ میں ہیں. دیکھیے دنیا کے اندر بیلنس آف پاور کے لیے پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. جو بڑے ممالک ہیں روس اور چائنا اور یورپ، وہ اس وقت جو تذبذب کا شکار ہے، میرے لیے وہ پریشانی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر حالت میں اس بیلنس آف پاور کو کہیں نہ کہیں چیلنج کرنا ہوگا، ورنہ وہ سب ممالک جو رشیا اور چائنا کے الائی ہیں، اس کے اتحادی ہیں اور کھل کے امریکہ کے خلاف ہیں، ان کے لیے مستقبل کے اندر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کیا جب ان پر مشکل وقت آتا ہے تو امریکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ بڑی طاقتوں کو بھی خاموش کر دیتا ہے، یا وہ طاقتیں جن کے ساتھ وہ ممالک ہیں رشیا یا چائنا، کیا ان کے لیے آگے آتے ہیں یا نہیں. یہی حال اس وقت پیس بورڈ کے حوالے سے ہے کہ صدر ٹرمپ کے پاس جو لامتناہی اختیارات ہیں، یہی اس سارے معاملے کے اندر اس کو سب سے زیادہ مشکل بھی بناتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو اسرائیل کی حمایت میں نہ ہو یا اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں. آپ قیدی چھڑانے کی بات کر لیں، آپ اس کے بعد سیز فائر کی وائلیشن پر چپ کرنے کی بات کر لیں، آپ نیتن یاہو کے استقبال کی بات کر لیں، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا مسلمان ممالک، ترکی اور سارے ممالک، ان کو ایک ریزسٹنس فورس کے طور پر اگر اس پیس بورڈ میں بیٹھنا ہے تو بیٹھیں، اور اس میں اپنا موقف ضرور بیان کریں. مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا یہ سیکنڈ فیز ہے. آپ کے پاس اختلاف رائے کی اگر گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر اس پیس بورڈ کا فائدہ زیرو رہ جائے گا. یہ ایک میرا سب سے اہم نقطہ ہے. اور اگر میں نے یہاں پر جتنی بھی ریسرچ کی، مجھ سے کہا، مجھے یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ بہرحال اس کے اندر جو سب سے زیادہ اقدامات کیے جائیں گے وہ یہی ہیں کہ ہر حالت میں حماس کو غیر مسلح کیا جائے، ہر حالت میں فلسطینیوں کو جو ہے وہ فلسطین کی کاز کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایک مغربی کنارے کی اور ایک غزہ کی. آپ دیکھیں، آپ فلسطین کا لفظ نہیں اب سن رہے، آپ اب غزہ 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 کا لفظ سن رہے ہیں. خالی غزہ تو کچھ نہیں ہے، پورا فلسطین کی ریاست کی بات ہونی چاہیے، پورے فلسطین کے فلسطینیوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے. یہ وہ بات ہے جس کو میں پرسیپشن بلڈنگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ویسٹ بینک اور جو خان یونس اور وہ جو سارے راملہ اور وہ جو دوسرے علاقے ہیں ان کو ایک علیحدہ سے فلسطینی کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. بدقسمتی سے وہاں کے فلسطینیوں نے اس انداز میں غزہ کے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا. حقیقت تو یہ ہے. ساری صورتحال کے اندر ہم نے اس کو اوور آل جب ہم اس کا انالیسس کریں تو ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پورے فلسطین کی ڈاکٹر بات صاحب کی جائے، آپ جو خالی بات غزہ کر کی رہے ہیں بات نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز جو فلسطین کے اوپر ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ کنٹیگوس پارٹ ہوگا، ویسٹ بینک اور غازہ کے درمیان میں ایک کنیکشن ہوگا جس کے اندر آمد و رفت کا سلسلہ کلیئر ہوگا اور یہ کنیکٹڈ کنٹیگوس پارٹ ہوگا. سر یہ ساری باتیں تو سر اب تقریباً واضح ہی ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر اس سے آگے چل سکیں
ہسٹوریکلی سر جب بھی فلسطین کے اوپر بات ہوئی تو باقی چیزوں کے اوپر پھر بھی کچھ سیٹلمنٹس یاسر عرفات کے وقت میں کیمپ ڈیوڈ کے وقت میں دیگر جگہوں پہ کیمپ ڈیوڈ اوسلو ایکارڈ ہے، اوسلو کیمپ اکارڈ کے ڈیوڈ وقت ہے، میں بھی بالکل۔ کیمپ ڈیوڈ وغیرہ کے اندر اس پہ بات ہوتی رہی. ایک اور کتاب ہے جو انٹرسٹڈ ہوں، اس کتاب کا نام ہے دا پرشین پازل، جس کے اندر اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ کلنٹن کے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کی طرف سے اس کے اندر کچھ ایکسرپٹس ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. دا پرشین پازل کتاب کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں جب باقی چیزیں سیٹل بھی ہو جاتی تھیں تو جو ایک چیز سیٹل نہیں ہو پاتی تھی، ایون جب کیمپ ڈیوڈ اور اوسلو اکارڈز وغیرہ ہوئے، وہ جروزلم کا کنٹرول تھا. اب سر اس ساری کہانی کے اندر ہم غازہ کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم ویسٹ بینک کی بھی چلیں تھوڑی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے ایفیکٹولی جروزلم تو دے دیا، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی؟ 100% آپ کی بات صحیح ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو میں بار بار 100% آپ کی بات ٹھیک ہے ساتھ. آپ دیکھیے کہ یروشلم کے بغیر کا فلسطین جو ہے وہ ناممکن ہے، اس کی کوئی میں سمجھتا ہوں حیثیت ہی نہیں ہوگی. اس کا مقصد یہی ہوا کہ آپ کو کوئی زمین کا ٹکڑا پکڑا دیا گیا، کیونکہ جو ہماری یروشلم کے ساتھ بیت المقدس اور قبلہ اول کے ساتھ جو وابستگی اور سب کچھ ہے، جو ہمارا بنیادی جو سارا جو ایک طرح سے ہمارا جو بنیادی سٹانس ہے سر وہ وہاں پر پاکستان ہے. نے، آپ کے خیال میں پاکستان نے، آپ ہماری ڈپلومیسی کو بہتر سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کو بہتر سمجھتے ہیں، پاکستان نے اور دیگر مسلم ممالک نے، لیکن ہم پاکستان کی حد تک بات کریں گے، ہمارا پاکستان سے تعلق ہے صرف. سر پہلی بات یہ کیوں نہیں کی کہ اگر اتنا بڑا کنسیشن کہ اتنے ممالک اس کو جوائن کریں گے، جو کہ بڑا کنسیشن ہے امریکن پریزیڈنٹ کے لیے ایفیکٹولی، تو کیوں یہ فرنٹ اینڈ سینٹر نہیں تھا کہ پھر اس میں ایک دفعہ جروزلم کو سیٹل کر لیتے ہیں کہ اس کی جوائنٹ کسٹڈی کیسے ہوگی، وہ یو این کے پاس ہوگی، وہ کس کے پاس ہوگی، وہ کیسے ہوگی، وہ انٹرنیشنل پیس فورس کو دے دیں، چلیں اور کسی کو نہیں، اس انٹرنیشنل پیس فورس کو دے دیں جروزلم. جروزلم تو ہے ہی ابھی بھی آئی ڈی ایف کے پاس. میرے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ خالی غزہ کا نام لیا جا رہا ہے. میرے لیے سوال ہی یہ ہے کہ جروشلم کی بات نہیں ہو رہی، ویسٹ بینک کی بات نہیں ہو رہی، خان یونس، رام اللہ اور دوسرے جو عزیزی اور جو دوسرے ڈفرینٹ علاقے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو یہودی آباد کاریاں ہیں، جو ان کی ایکسٹینشنز ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، سیٹلمنٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے منصوبے کے اندر جو رول پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت ادا کر رہے ہیں وہ رول ہے ایک ٹپیکل ڈکٹیٹر کا رول، جو دنیا پوری کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے ہر معاملے کے اوپر، انکلوڈنگ دا میٹر آف پیلسٹائن اینڈ اسرائیل. اٹس ناٹ سر میٹر آف کیا غزہ آپ کا یہ اینڈ نالج ہے، اسرائیل. کیا آپ، کیونکہ سر حکومت نے اس پہ اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں دکھائی جس وجہ سے زیادہ سوال بھی اٹھ ہاں رہے ہیں. بالکل دکھانی سر چاہیے حکومت کے کیا پاس. آپ کا کوئی میں تو نالج، ایز این انٹرنیشنل ایکسپرٹ آپ کو اوپینین دے رہا ہوں. جی سر، کیا آپ کے نالج میں ایز این انٹرنیشنل ایکسپرٹ جو گورنمنٹ سے بھی آن اینڈ آف اس سرکل میں ہوتا ہے جس سے گورنمنٹ بھی بات کرتی ہے، سر کیا آپ کے نالج میں پس پردہ ہم نے یروشلم کے اوپر کوئی بات کی ہے اس کے اندر، یا بات ہی نہیں کی؟ میرے نالج میں نہیں ہے. I have no idea about it. مجھے یہ بھی But بتائیے گا I انٹرنیشنلی تو always ہم say کہ it must be discussed. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا ساتھ نہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی رہیں، میں تو کمزور سے آدمی مجھے کٹانے میں کھڑا کیا ہوا ہے یار. مولانا سر ہم تو کمزور سے آدمی ہیں، وہ ستون جو ہوتا ہے نا، وہ بیم ہوتی ہے، اس پہ وزن ڈالتے ہیں، تو سر ہم تو ایسے اچھا ہی یہ بڑا ایک سنجیدہ اشارہ شارہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ہم اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتی تو ٹرمپ کہہ رہا میں برباد کر دوں گا غزہ کو اور فلسطین کو. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسرائیل امریکن فورسز خود کریں گی، ڈیفینیٹلی وہ خود کریں گے، اور ساتھ جو ان کے پیس بورڈ میں لوگ وہ کریں گے. آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ ٹرمپ کہہ چکا ہے، جی کہہ چکا ہے کہ اگر ڈی ملٹرائز نہیں ہوتا جی غازہ تو یہ فورس یا اس فورس کے ممبران، وہ تو 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں، بہت سارے ملک ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جا کے اس کو صاف کر دیں گے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑی سینسٹیو بات ہے. جی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہر چیز میں. پاکستان، ابھی یہ ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے کرکٹ کا، پاکستان ہارے گا تو بھی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان جیتے گا تو بھی ساتھ ہیں. ہمارا فخر پاکستان کی ٹیم بلند کرے گی ہمارا سر فخر سے، تب بھی ہم اس کے ساتھ ہیں. ندامت ہوگی تب بھی ہم ایک چیز کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان.
ہم پاکستان کی ہر پالیسی کے ساتھ ہیں, بے شک ہم انٹرنلی اب تنقید کرتے رہے, ہم پاکستان کے ہر فیصلے کے ساتھ ہیں, ہم چاہتے ہیں اس میں پاکستان کو کامیابی ہو, لیکن آپس میں بات کرتے ہوئے, یہ ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب ایکسپرٹ ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہماری کوئی بات کوئی حکومت کا عہدیدار سن لے, کوئی اور, آپس میں بات کرتے ہوئے ہمیں کچھ چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے. 2-3 باتیں. جی اس بورڈ کو جوائن کرنے کے لیے بہت سارے ممالک جنہوں نے بورڈ کو جوائن کیا, انہوں نے کوئڈ پرو کو کیا, انہیں کچھ ملا, انہوں نے بورڈ کو جوائن کر لیا یا پیسے دیے بورڈ کو جوائن کر لیا. کیا اس کوئڈ پرو کو ہے؟ پہلا سوال. اگر فلسطین ڈی ملٹرائز کرنے کی بات ہو رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ امریکن بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہم کریں گے, امریکن انویژن نہیں ہوگی, بلکہ جو سیکیورٹی, بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے ملک جو اس کا حصہ بن رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم جا کے کر دیں گے. وہ آج خود کریں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ کہہ رہے رہے ہیں, ہیں, آپ سی این این وغیرہ سن لینا, بہت دفعہ بات ہو چکی ہے, میں اپنی طرف سے تو بنا جی لیا. جی اس میں کون سے ملک ہیں, ہمارا کیا رول ہوگا. تیسری بات, اگر اسرائیل بمباری کر دے فلسطین پہ, جو اس وقت کر رہا ہے, کیا ہماری فورسز اس کو روکیں گی نہیں روکیں گی. چلے مجھے بریک ایک سیکنڈ, آخری بات, جی جی اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کر دے کل, جو کہ ہو سکتا ہے, اور ہم اسرائیل میں بوٹس آن گراؤنڈ ہو, تو کیا کریں گے ہم. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو بیرسٹر صاحب نے کہا. مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو اسی پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ڈی ویپنائز نہ ہوا حماس تو پھر اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کون تباہ و برباد کرے گا, امریکہ یا بورڈ میں شامل جو ممالک ہے وہ کریں گے. اور دوسرا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے اسرائیل کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس خدشے کا اظہار کیا اور جو ساتھ ساتھ سوال چھوڑ گئے ہیں, اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ خود نیتن یاہو 2 بار یہ بات کر چکے ہیں کہ ایران کے بعد جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ پاکستان ہے اسرائیل کے لیے. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اسرائیل کی آنکھ میں کھٹکتا ہے پاکستان اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام. بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پوری پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ تمام یہ بات جانتے ہیں. اور شاید اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان کی طرف سے ایک بڑا واضح طور پر یہ بھی پیغام جاتا ہے اور جائے گا, وہ یہ کہ ہم اسرائیل کی کسی بھی بات کو نہیں مانیں گے جو فلسطین کے بنیادی مطالبے کے مخالف ہو یا ایسا ممکن دکھائی دیتا ہے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اختلاف کرنا پڑے گا. یہ میں کیسے, جبکہ سارے اختیارات تو ٹرمپ کے پاس ہیں, جو تشکیل کی گئی ہے بورڈ کی, اس میں آپ نے دیکھا پھر تعمیر نو کا معاملہ ان کے ہاتھ میں, اور وہ ویٹو کر سکتے ہیں اور جس کو چاہے نکال سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کیا اپنی بات منوا سکتا ہے یا نہیں, یہ دوسرا سوال ہے. پاکستان کی طرف سے اختلاف رائے مجھے یقین ہے کہ ہوگا جہاں ان معاملات پہ جہاں پر فلسطین کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف بھی بات کی جائے گی یا مسلم امہ کے خلاف. دیکھیں, کیا ترکی بھی آپ کے خیال میں اسی طرح فوجیں بھیجے گا؟ کیا ترکی بھی حماس کو مارے گا؟ نہیں ایسے ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ پاک افواج یا ہم ترکی کی فوجیں جو ہیں وہ حماس کے خلاف مسئلہ اس میں ڈاکٹر صاحب سوری, اس میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ ترکی کی فوج کی پریزنس پہ اسرائیل نے آبجیکشن کیا, یا بورڈ یا اس کہانی کے اندر, مطلب کسی, میں معذرت, میرا یا اسرائیل نے کیا ہے یا میرا نہیں خیال بورڈ نے کیا ہے, امریکہ نے کیا ہے, کسی نے ترکی کی فوج کی پریزنس کے اوپر آبجیکشن ہے میرے خیال. اسرائیل نے کیا ہوگا, میں بس اتنی گزارش کروں. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی آبجیکشن پاکستان کی فوج کے اوپر بھی ہے, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کو اسرائیل ویلکم کرے گا, ایسا کبھی بھی نہیں. یہ بات پھر تو بڑی اچھی بات ہے اگر وہ پاکستان کی فوج. سر یہ تو مزید, یہ تو بہت اچھی بات ہے سر. اگر پاکستان کی فوج وہاں پہ نہیں جائے گی تو پھر ہمارا بورڈ میں کیا رول ہوگا سر؟ سر یہ بورڈ کے اندر جو رول ہے وہ اگین کنسنسس کا ہے, اور اگر جائے گی تو سر کیا ہوگا؟ اس کو میں نہیں مانتا. میں آپ کو جی دیکھنا اتنا مشکل سوال آپ نے پوچھا. نہیں استغفر اللہ, میں ڈاکٹر صاحب اچھا آپ بتائیں نا اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. میرا خیال ہے کہ ہم نہیں جائیں گے, فوج ہماری وہاں پر نہیں جائے گی, اور جو بعد میں پھر ہمارا کیا, پھر آپ نے طاہر اشرف صاحب کی بہت ہی جی انہوں نے کہا بہت ہی کمال دینی گفتگو سن لی.
فوج تو لگتا ہے کہ ہماری جا رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ خبریں پڑھ کے کہ یہ ایسے ہی ہے. اگر نئی بات درست تو آئی ایم شیور کہ آئی ایس پی آر اور دیگر لوگ اس کو کلیریفائی کر دیں گے. دیکھیں ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ پاکستان کا انٹرنیشنل سٹیج پہ رول بڑھنا چاہیے. اس بات کے ہم حق میں ہیں. اس بات کے بھی حق میں ہیں کہ پاکستان کو مڈل ایسٹ ریجن دیگر اس کے اندر ایک رول فورس سٹیبلائزر کے طور پہ, نیٹ پیس پرووائڈر کے طور پہ ایک رول پلے کرنا چاہیے. لیکن اگر اس رول کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ فلسطینیوں پہ فورس استعمال کریں گے ان کو ڈی ویپنائز کرنے کی, تو اس کے بڑے دور اندیش کانسیکوینسز ہوں گے. یہ کسی ایک حکومت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پاکستان کی قوم کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا آن بورڈ لے کے لوگوں کو. اگر نہیں کریں گے اور پاکستان کی قوم یہ کہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, اور اگر حکمران کہیں کہ ہم بننا چاہتے ہیں, تو ابھی کے لیے وقتی طور پہ تو بن سکتے ہیں, لیکن اس کا ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی بہت نقصان ہوگا اگر قوم آن بورڈ نہیں ہو. تو میری استدعا یہ ہے کہ تھوڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کچھ چیزوں کو کلیئر کریں. لاسٹ سٹیٹمنٹ فارن منسٹر کی یہ تھی کہ جو پارلیمنٹ کے فلور پہ تھی کہ یہ وہ 20 نکات نہیں ہیں جو ہمارے ہیں جس پہ ابھی سائن ہوا. پھر کیا ہوا, پھر آپ نے کیوں سائن کیا؟ لاسٹ سٹیٹمنٹ یہ تھی گورنمنٹ کی طرف سے جو مجھے لگا کہ ہم اور امریکہ وغیرہ کی طرف سے بھی کہ ہم اس سیکیورٹی فورس کا حصہ ہیں. اگر ہیں تو ہم کس سے لڑ رہے ہوں گے؟ کیا ہم فلسطینیوں سے لڑ رہے ہوں گے ان کو ڈی ویپنائز کرنے کے لیے؟ کیا ہم اسرائیل سے لڑ رہے ہوں گے کہ بمباری نہ کریں؟ اگر اسرائیل بمباری کر دے اس فورس کے جانے کے بعد تو کیا یہ فورس اسرائیل سے جنگ کر لے گی؟ کیا ہوگا؟ اس کو کلیریفائی کریں. کیا اس کا فیوچر ہے پیلسٹائن کی سٹیٹ ہوڈ کا؟ آپ نے ابھی تک ان 20 نکات کے اندر صرف ایک نکتہ ہے کہ یہ ورک کرے گا ٹورڈز پیلسٹینین سٹیٹ ہوڈ. وہ کدھر گئی کہانی کہ ہم اسرائیل کو ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے جب تک فلسطین کی ریاست تسلیم نہیں ہوتی؟ اس پہ تھوڑی کلیئرٹی لائیں. اور آخری بات اس کے اندر کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں اگر آن بورڈ ہوگی تو اس کی غلطیاں بھی کچھ معاف ہو جائیں گی. کچھ اس طرح کی چیزوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ ایک انٹینشن سے ایک بورڈ کا حصہ بنتے ہیں, وہ کام نہیں کر سکتا. آپ ایک انٹینشن سے ایک فورس کا حصہ بنتے ہیں, وہ کام نہیں کر سکتا. کچھ غلط ہو جاتا ہے. اگر قوم کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو کل کو جب اس میں غلطیاں ہوں گی جو کہ ہونی ہے, اس طرح کے تمام پروسیسز میں ہوتی ہیں, یوکرین میں نہیں ہو رہی, باقی جگہوں پہ ہو رہی ہیں نا غلطیاں, تو لوگ آپ کو انفرگیونگ ہوں گے اگر آپ یہ فیصلہ ان کو بغیر بتائے بغیر مشاورت کیے کر لیں گے. مہربانی کر کے فارن منسٹری, پرائم منسٹر لوگوں کو اوپنلی, بیہائنڈ کیمرہ نہیں, اوپنلی آن بورڈ لیں. اس میں ایک کنسنسس کریٹ کریں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں. آپ کو یاد ہے وار آن ٹیرر کے درمیان میں ہم نے ہارٹس اینڈ مائنڈس کے, ہم کہتے تھے کہ وننگ دا ہارٹس اینڈ مائنڈس, کہ قوم کو قائل کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے. اور جب تمام قوم قائل ہو گئی تو دہشت گردی کے ناسور سے ہم نے جان چھڑوا لی. اس میں قوم کو قائل نہیں کریں گے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو یہ کہانی نہیں چل سکی. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں اتنے بڑے فیصلے پر قوم کا اعتماد میں لینا ہوگا اور گرینڈ ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع کرنی ہوگی. بیرسٹر سعد رسول صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر حامد المشرق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. وقت ختم ہوا ہے, مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.